جس کمرے میں عمران خان تھے اس کے صوفے کے نیچے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے چھپا ہوا تھا اور ایک ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا. جو فیصلہ آیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک فیصلہ آیا؟ دیکھیے یہ جب 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد جب یہ ویڈیوز منظر عام پہ آئی تھی تو وہ دیکھ کر کے ہر پاکستانی شاک میں آ گیا، کیونکہ آج تک جو ہوتا رہا اس ملک کے اندر پروٹیسٹ بہت سے ہوئے ہیں یہاں پر، اینٹی ایوب موومنٹ، اینٹی بھٹو موومنٹ، اینٹی مشرف موومنٹ، بہت سے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، لیکن کبھی اس طریقے سے فوجی چیزوں کو اٹیک نہیں کیا گیا جس طرح کہ یہاں پہ ہوا تھا. کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرصورت یہ چیز بڑی خطرناک تھی اور جو جس طریقے سے کیا گیا تھا اس کا کچھ ہونا تو تھا اس کے لیے. تو یقیناً یہ کیسز ان کے خلاف ہوئے اور اب جا کر کے جب وہ ایویڈنس شہادتیں جب آ گئی تو اس کے بعد پھر ان کو سزائیں مل گئی. تو اب یہ اپنی جگہ ہے کہ جو تحریک انصاف جس کے خلاف یہ تھا سارا کیس، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ آپ انکوائری کروا لیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کروا لیں، ہم اس میں انوالو نہیں تھے، لیکن وہ نہیں کرایا گیا. اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت شبہات پیدا ہوئے کہ شاید یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ چیز ہے، پہلے سے سوچا ہوا ہے اس کے متعلق. لیکن بہرصورت شہادتیں اپنی جگہ موجود ہیں اور کلپس جو موجود ہیں جو ہم سب نے دیکھے، تو اب اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا. اب وہ آج وہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہوگا وہ تو قانونی چیز ہے، اس پہ تو کسی کو کنٹرول نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کنوکشن ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ ممبر ہے اسمبلی کا تو اس کی جو رکنیت ہے وہ ختم ہو جائے. ایگزیکٹلی، ویل سیڈ. لیکن آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا اور وہ یہ تھا کہ ہم نے دیکھا ہے جہانگیر جدون صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی رہی ہے کہ آپ اس کی منصفانہ اور ان بائزڈ انکوائری کرا لیں، کمیشن بنا لیں. ویسے تو ہم پاکستان میں کمیشن رپورٹس کہیں کونے میں پڑی رہتی ہیں، نہ کچھ پتہ چلتا ہے ان کی، اور ان کی مدت بھی گزر جاتی ہے، میعاد بھی گزر جاتی ہے اور کچھ ہوتا بھی نہیں. لیکن کیا ابھی بھی ان کے پاس کوئی قانونی راستہ موجود ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ اپیل میں جا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں ڈیفینیٹلی اس طرح شیخ عثمانی صاحب نے کہا ہے نا، کچھ نہ کچھ، وہ سارا کچھ نہ کچھ میں ہے. تو یعنی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، کچھ زیادہ کالا ہے. ہاں، تو اس میں دیکھیں نا، ایک تو 9 مئی کا انسیڈنٹ اکراس دا بورڈ ہر شخص نے، چاہے وہ میڈیا سے ہے، چاہے وہ وکلاء سے ہے، جس بھی پروفیشن سے ہے، اکراس دا بورڈ کنڈیمن کیا ہے اور پی ٹی آئی نے خود بھی کنڈیمن کیا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، اب ایک بندہ اگر انوالو ہے تو اس کی انوالومنٹ کتنی ہے، پروپورشنالٹی آف دا آفینس کیا ہے. اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک کہ آپ کے پاس شیخ عثمانی صاحب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں کہ کرمنل کیسز میں بیہائنڈ شیڈو آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ایویڈنس ہونی چاہیے کنوکٹ کرنے کے لیے شخص کو. اور پھر ایک ایم این اے ہے، ایک ایم پی، ایک سینیٹر ہے جو ایک کنسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، 1.5 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کوئی ایویڈنس اس کے خلاف جو ہے وہ لیکنگ ہے، یا اس میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو عنصر نظر آ رہا ہے بظاہر پرامہ فشائی، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں اس طرح شکوک و شبہات پیدا ہوئے اس کے واقعے میں کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو تو سزا ہونی چاہیے، وہ تو اکراس دا بورڈ کوئی اس میں نہیں ہے. لیکن جو لوگ تھوڑے ملوث تھے ان کو زیادہ سزا اگر ہو جاتی ہے، یا انٹینشن یہ ہے کہ اس کو سیٹ سے ڈسکوالیفائی کیا جائے، تو پھر اس میں بڑا ہی جو ہے وہ میلافائڈی کا عنصر شامل ہو جائے گا. تو پھر اس میں جب یہ اپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ ایگزامن کرے گی ایویڈنس کو، کیونکہ جو اپیل ہوتی ہے وہ بیسیکلی کنٹینیوشن آف دا ٹرائل ہوتا ہے، کہ وہ اس کو پھر ایگزامن کرے گی. کہ اور پھر اس میں دیکھیں نا، اگر ایک بندے کی سزا 2 سال بنتی ہے، وہ تھوک کے حساب سے آپ ہر ایک کو 10 سال سزا دے رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. اور بندے کا وہاں پہ دیکھو نا، ایک کھڑا ہونا، ایک واقعے کو دیکھنا اور اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے میں بڑا فرق ہے. اس نے کیا یوز کیا، کیا نہیں کیا، کتنا مطلب اس نے ڈیمیج کیا ہے، یا اس کے اندر بیٹنگ تھی، ایڈنگ شامل تھی. یا آپ دیکھیں نا، ایک کل کوئی ان کے وکیل بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو ایڈنگ اور بیٹنگ کے جو ایویڈنس پیش کیے، کہتے ہیں جی جس کمرے میں عمران خان تھے اس کے صوفے کے نیچے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے چھپا ہوا تھا اور ایک ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا. اگر اس قسم کی آپ ایویڈنس کورٹ کے اندر پروڈیوس کریں گے اور اس ایویڈنس پہ اگر سزا ہو جائے گی، تو پھر ڈیفینیٹلی جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 10A کا فیئر ٹرائل کا، وہ میرے خیال میں اس کے جو پیرامیٹر ہے بنیادی حقوق کے زمرے میں، وہ پھر پورے نہیں ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی ان کی سزائیں جو ہے
وہ آگے سے معاف بھی ہو سکتی ہیں, معطل بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اصل میں اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک بندہ دیکھیں نا, اگر جو اریسٹ ہوئے ہیں 2 مئی کو, ابھی گزرے ہوئے 2 سال سے 2-3 مہینے اوپر ہو گئے ہیں, تو اگر ان کی اپیلیں 2 سال نہیں لگتی تو 4 سال ایک بندہ جو ہے وہ جیل کے اندر سزا کٹ چکا ہے, تو اس کی کیا اسٹیٹ کوئی کمپنسیشن دے گی؟ یا آپ جس طرح بندے کو امیڈیٹلی آپ ڈسکوالیفائی کر رہا ہے الیکشن کمیشن, تو وہ اگر نیا بندہ الیکٹ ہو کے آتا ہے پھر اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, پھر بندہ کیا ریورس ہوگا؟ تو یہ انہوں نے مطلب ایک جو کام جلدی میں کر رہے ہیں اور یہ نپٹا رہے ہیں, ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے یہ لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل جو میلافائڈی ہے یا پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کا جو عنصر ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے 4 مہینوں کا وقت بھی دیا تھا اور اس کے اندر فیصلہ کرنے کا بھی کہا تھا. لیکن عامر حسن صاحب, اس میں جیسے کہ دونوں معزز مہمانوں نے اپنی اپنی رائے دی اور فرمایا ہے کہ اسے اس پیرامیٹر پہ سزا ملنی چاہیے تھی ہر شخص کو جو انہوں نے کیا ہے. کوئی کھڑا ہوا ہے, کوئی ملوث تھا, کسی نے آگ لگائی, کسی نے اکسایا, کسی نے ویڈیو بنائی. اب ظاہر ہے کہ ان کے قانون کے اندر دیکھنے کے بھی طریقے الگ ہوں گے. بٹ جب ہم ملک احمد بھچڑ صاحب کا کیس دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وینڈیٹا میں یا فوڈ میں یا کوئی برال میں انوالو ہوتا ہے تو اس کی سزا تو ہوتی ہے قانون کی نظر میں, لیکن ایک شخص کی پارٹی ایفیلیشن پہ اس کو سزا ہو جانے اور پھر اس کو نااہل کر دینا 10 سال کی سزا سنانے کے بعد ڈائریکٹ ہی, تو اس کو کیسے دیکھیں گے ہم؟ دیکھیں, میں نے بڑی تفصیل سے آپ سب کی بات سنی اور ظاہر ہے کہ لا نوئنگ لوگ موجود ہیں. شائق عثمانی صاحب کے اوپر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے, لیکن سب نے مل ملا کے جس طرح پاکستان کو ایک چکر میں ڈالا ہے تو عدلیہ نے بھی ڈالا ہوا ہے, اس لیے نیچے سے ٹاپ پہ آ رہے ہیں ہم, اور کوئی آج سے نہیں آ رہے, سالہ سال سے آ رہے ہیں. اب یہ ہم ساری مثالیں برطانیہ امریکہ کی دیتے ہیں, تو وہاں تو جب رائٹس ہوئے, لندن رائٹس ہوئے یا واشنگٹن میں گیم ڈلی, تو فٹافٹ سرسری سماعت کر کے اور سزائیں دی, ساری سماعتیں کی اور سزائیں دی, بچوں کو بھی دی سوشل میڈیا پہ آنے کی وجہ سے کہ جن لوگوں نے حرکتیں کی, اکسایا. اب یہاں پہ تو ہمارے عدالتی نظام نے ضمانت پہ ضمانت, اسٹے پہ اسٹے, یہی چل رہا تھا 2 سال سے. پھر سپریم کورٹ سے اب جا کے یہ ڈائریکشن ہوئی کہ 4 مہینے میں ان کیسوں کو نمٹائیں آپ. اچھا, اب اس کے اوپر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو پی ٹی آئی ہے, شاہ دماغ وکلا کی ایک لمبی لائن ہے, ان سب کو سیاست پہ لگایا ہوا ہے, اور جو سیاستدان ہے وہ بی ٹیم بنا دیے گئے ہیں. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, میرا اور آپ کا تو نہیں ہے, نہ شائق صاحب کا ہے, نہ جدون صاحب کا ہے. تو یہ جو وکلا یہاں پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں, انہوں نے, آپ اس کو ریٹ کہیں, مجھے تو لفظ نہیں پتا کہ ان قانونی لفظوں کا جو بھی کرنی تھی, یہ 2 سال سے چل رہا تھا. یہ صرف تقریر پہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب کے کہ یہ فوج نے کیا ہے, کبھی وہ میر جعفر ہو گئے, کبھی کچھ ہو گئے, تم نے کرایا, تم نے چرایا ہے. کیا عمران خان کی ضمانتیں اس ویڈیو ایویڈنس پہ جو شواہد کورٹ میں پیش ہوئے تھے, اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں مسترد نہیں ہوئے, کیا ویڈیو ایویڈنس ان سب کو دکھائے نہیں گئے ہیں؟ عدالتوں میں دکھائے گئے ہیں. ایشو یہ ہے کہ باہر پریس کانفرنس کرنا ٹھیک ہے یا عدالت کے اندر کیس لڑنا ٹھیک ہے؟ عدالتوں نے کی ہے جو آپ نے ابھی بتائی ہیں چیزیں کہ جی پارٹی وابستگی پہ, تو وہ نہیں ٹھہریں گی آگے ان کی سزائیں. جب فیصلے, جیسے آج یہ 73 صفحے کا میں نے ابھی سرسری دیکھا ہے, وہ 73 صفحے کا فیصلہ لیکن بچڑ صاحب کے تو عامر صاحب فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ کورٹ نے لکھا ہے یہ ورڈکٹ میں کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے موقع واردات پہ, لیکن آپ کا چونکہ تعلق ہے اس جماعت سے تو اس لیے آپ کو, یہ تو لکھا ہوا ہے, ورڈکٹ میں لکھا ہوا ہے. نہیں, میں نے آپ کا فکرہ کہا کہ جو کچھ آپ نے بتایا, چلیں ہم احمد خان بھچر صاحب کا نام لے لیتے ہیں, اور لوگوں کے نام لے لیتے ہیں, احمد چٹھا کا نام لے لیتے ہیں, کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب آپ ریاستی اداروں سے ٹکراتے ہیں, جس کو سب مذمت کرتے ہیں کہ آپ ISI کے دفتر پہ نارمل حالات میں لوگ حملہ کرنے جاتے ہیں, GHQ پہ اٹیک کرنے جاتے ہیں, کور کمانڈر ہاؤس پہ جاتے ہیں, یہ کوئی نہ کچھ تو پلان ہوا تھا نا. وہ کہتے ہیں یہ سارا فوج نے کیا. اچھا بھائی, پھر اس پلان کو نکال دیتے, یہ وکیلوں کا کام تھا نا, یہ میرا اور آپ کا کام نہیں تھا. جب فوج بار بار آ کے کہتی ہے, DG ISPR آ کے کہتے ہیں کہ معافی مانگیں, صدق کے دل سے مانگیں کہ آئندہ نہیں کریں گے, اور جا کے سیاست کریں, اور حکمرانوں سے جو سیاستدان ہیں ان سے بات کریں, ہم سے نہ کریں. اچھا, یہ انہوں نے 10 دفعہ دہرایا, ان کی تصدیق ہوئی کہ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے, یہ عدالتیں کریں گی, جس نے معافی مانگی اس کا کیس نہیں ہوا. بھائی یہ بھی پھر آپ کو عدالتوں میں لے کے جانا تھا نا, اگر وہ چھوڑ رہے تھے. آپ کو رعایت ایک چلیں غلط دی DG ISPR نے فوج کے بیاف پہ, آپ چلے جاتے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, ان کا کیا کام ہے. لیکن ملٹری کورٹ سے جو سزائیں ہوئی, اب آپ ان کی وہ تو نہیں نہ ہو رہی اپیلیں. آپ کے پاس یہاں اپیل کی ریمیڈی موجود ہے, آپ کو جانا ہے. میرے صاحب میں تو بالکل کلیئر ہوں کہ جب ضمنی الیکشن کا الیکشن کمیشن کرے گا, چاہے ضمانتیں ہوں نہ ہوں, سزا رکے نہ رکے, لیکن ضمنی الیکشن رک جائیں گے کہ جی پہلے وہ طے ہونے دیں, پھر آپ ضمنی الیکشن کرائیں. مطلب یہ میری ابھی بھی ہے کہ یہ ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ابھی اور سزائیں
ہوں یا نہ ہوں، پکڑنے کا کام 26 نومبر کا آج سے تیزی سے شروع ہو گیا ہے. ان کے وارنٹ ایشو یعنی ہو رہے ابھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں اور یہ آلتو کام رک جلالتو نہیں رہا. آئی بلا کو ٹالتو، ابھی وہ ہوا نہیں ہے، ابھی بلائیں مزید جو ہے وہ آنے والی ہیں. نہیں ابھی مزید آ رہا ہے. 26 نومبر والا آ رہا ہے کیونکہ آپ 5 اگست کرنا چاہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے اگر آپ کچھ اور کریں گے تو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کام اس طرح آسان نہیں ہے. آپ کو بات چیت کا راستہ اپنانا چاہیے. آپ پریشر سے کرنا چاہ رہے ہیں نا بنیادی طور پہ فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو 26 نومبر میں تو ویسے عامر ریاض صاحب آپ کی خبر بڑی درست ہوتی ہے. 26 نومبر میں تو ویسے وہ آور ویری ڈیئر علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہیروئک پوزیشن پہ تھے. ویسے ہی میں نے کہا چلیں آپ سے میں پوچھ لوں. نہیں، جب آپ لوگوں کے بچوں کو لائیں کہ جنازے پڑھ کے آنا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کفن لے کے آنا، کفن سر پہ باندھ کے. تو وہ تیاری تھی نا مارنے کی. آپ سیاست کر رہے ہیں، اپنے لیڈر کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھار کہاں رہے ہیں. ابھی اطلاع آئی ہے کہ فیٹف میں ان کی ایک تقریر انڈیا نے پیش کر دی علی امین گنڈا پور کی. اب آپ بتائیں کہ آپ یہاں لڑ رہے ہیں، دشمن مفاد اٹھا رہا ہے. کبھی نواز شریف کا نام لے لیتے تھے، آج آپ کا نام آ رہا ہے. ہاں، آپ کی بات سن کے مجھے وہ ڈائلاگ یاد آ گیا. پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے. لیکن شائق عثمانی صاحب، لیکن میرا سوال وہیں پر ہے جو میں نے عامر ریاض صاحب سے بھی کیا تھا. ملک احمد بھچر صاحب، میں اس لیے ایک کیس کو لے کے ڈسکس کر رہی ہوں تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں کہ ملک احمد بھچر صاحب کو وہاں پر واقعے پہ موجود نہیں تھے، یہ لکھا ہوا ہے اور سزا ہو گئی پارٹی کی ایولیوشن پہ. آن دی ادر ہینڈ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے اسی جماعت کے، ان کو سیم چیز میں، سیم کیس میں 9 مئی کے بریت مل جاتی ہے یہ کہہ کے کہ آپ تو موجود ہی نہیں تھے. پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ قانون کس طرح دیکھتا ہے ان دونوں کیسز کو. دیکھیے، بات اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ یہ چیز ایسی تو نہیں ہے کہ آپ بچر صاحب یا دوسرے شاہ محمود صاحب یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ موقع پہ موجود ہوں اور وہ کروا رہے ہوں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو پکڑ کر کے جو کچھ کر لیں. یہاں پہ چونکہ لیڈران ہیں تو ان کا موجود ہونا اتنا لازمی نہیں. اگر وہ پیچھے سے اگر میسج بھیجتے ہیں اور اس کا کوئی ثبوت ہے ایسا میسج بھیجنے کا، تو اس صورت میں بات تو وہی ہوتی ہے، کیونکہ اکسانا بھی وہی چیز ہے جو کرنا ہے. تو یہ ایک خوف طور سے اس قسم کی چیز جو کہ کی گئی ہے، یعنی آپ نے اپنی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. کیوں کیا، کیسے کیا، اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن بہر صورت کسی کے کہنے سے ہو گیا. اب اسی طرح جس طرح ابھی پہلے کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے جب کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، جب وہ جیل میں نہیں تھے تو وہ کس طریقے سے کنڈیم کیا کرتے تھے میر جعفر اور یہ وہ اس کہہ کر کے کہ وہ غدار تھا، ایسی باتیں ڈرٹی ہیری. ایگزیکٹلی اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہے ہیں. تو اس سے نیچرلی ایک قسم کا اکسانا ہوتا ہے کہ فوج کے خلاف ایک قسم کا نفرت کا جذبہ پیدا کرنا ہے. تو یہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے مطلب آپ کا جو انٹینشن تھا وہ یہ تھا. اب اس انٹینشن کی وجہ سے اگر دوسرے لوگ کوئی ایکشن لیتے ہیں، ایکچوئل ایکشن لیتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری اتنی بنتی ہے جتنی کہ اگر آپ خود کریں.